پیغام ہے جو بڑا ہی ضروری ہے، جس پر دین کا مدار ہے، دین کی بنیاد ہے، جو اصل دین ہے، روح دین ہے، مغز قرآن ہے، اور وہ ہے میرے رسول کریم کی محبت، نبی پاک کی تعظیم، حضور کی توقیر۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ آدمی شاید وہ ہوتا ہے جو بڑی پابندی سے نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، لیکن نعت کی بات کرنا، نبی پاک کی بات کرنا، حضور کے لیے پیار کی بات کرنا، میں نماز پڑھ تو رہا ہوں، روزہ رکھ تو رہا ہوں، خدا کے بندے یہ یاد رکھیں کہ جب تک بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا قلبی رشتہ نہیں نہ ہوگا، آپ نماز پڑھیں گے ضرور پر آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ تلاوت کریں گے ضرور لیکن کچھ چیزیں بوجھ محسوس ہوں گی، مشکل ہوگا وہ کام کرنا۔ جب پیار ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کی طبیعت کا مزاج بدل جاتا ہے، بیٹے ادھر ہی رہیں گے، بیٹی اپنے گھر چلی جائے گی، تو کئی دفعہ بیٹی غلطی بھی کرتی ہے، بیٹے کو مار بھی دیتی ہے، تو ابا پھر بھی اس کو ڈانٹتا ڈپٹتا، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی سے پیار زیادہ ہے، بیٹی سے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں غلط فلسفہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر چلے جانا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا، بھی اپنے گھر بھی صحیح ہو کے جائے تو بہتر ہے، لیکن اس سے پیار ہوتا ہے تو اس پر غصہ نہیں آتا، یہ مزاج ہے۔ محبوب پر غصہ، محبوب کی طرف سے کوئی مشکل حکم بھی ملے تو اس پر عمل کرنا پھر مشکل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے ترتیب بیان کی، فرمایا ترتیب یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر اس نبی پاک کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب ہے، کسی شاعر کا تخیل نہیں، اس کو یاد رکھ لیں، اس کو سمجھ لیں، یہ مدار ایمان ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر نبی پاک کی تعظیم کرے اور خوب توقیر کرے رسول پاک کی۔ پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرے، اب صبح و شام اللہ کی پاکی، پہلے ایمان، پھر نبی پاک کی تعظیم، اس کے بعد ذکر تیسرے نمبر پر عبادت کا تذکرہ ہے، یعنی ایمان کے ڈائریکٹ بعد عبادت نہیں، ایمان کے بعد حضور کی محبت ہے۔ جب محبت ہوگی تو عبادت کرنا ویسے ہی بڑا آسان ہو جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہوگی تو عبادت کرنا ویسے ہی بڑا آسان۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے سارا دین پڑھا ہے، سارا قرآن پڑھا ہے، میں نے بنظر غائب جب ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اقبال کہنے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ بھائی اقبال، میں کسی عالم کی بات کرتا تو لوگوں نے شاید رویہ اور اختیار کرنا تھا، وہ لوگ جس پر اکثر مکاتب فکر اعتبار کرتے ہیں، اقبال کہنے لگے مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ لفظوں پہ غور کریں، مغز یعنی سارے قرآن کا مغز، روح ایمان یعنی ایمان کی روح، اور جان دین یعنی سارے دین کی۔ آپ دیکھیں ترتیب، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ اقبال جلدی بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین، مغز قرآن، روح ایمان اور جان دی، ہست حب۔ کہنے لگا میں تو سمجھا ہوں کہ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو نبی پاک کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، نبی پاک کی محبت کا نام۔ صحابہ کی نا کچھ محبتیں انفرادی ہیں اور کچھ اجتماعی ہیں جس میں سارے شریک ہیں۔ ایک تو بڑی معروف حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جب میں آیا اور میں واپس گیا تو جا کے پھر انہوں نے کہا قریش مکہ سے جا کے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جا کے کہنے لگے یار میں بڑی دنیا پھرا ہوں پر جو ادب نبی پاک کے غلام اپنے نبی کا کرتے ہیں وہ میں نے کسی کا دیکھا نہیں ہے۔
دوسری روایت بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب ایام وصال قریب آئے نا تو حضور مسجد میں آنا جانا کم فرما دیا تھا. کئی دن حضور تشریف نہیں لاتے تھے، تبھی علالت کے باعث. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. فرماتے ہیں کہ دن نا پیر شریف کا دن تھا اور فجر کی جماعت تھی، اور جناب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. اچانک نہ حضور کا دل کیا غلاموں کو دیکھنے کو، تو حضور نے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان کے حجرے کا پردہ سرکا کے نا تو غلاموں کو دیکھا. اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے مدینے کی زیارت کر لی ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ یہاں کر کے ان کا مکان ہے، تو یہاں اگر سامنے امام کھڑا بھی ہو تو مقتدی دیکھ بھی لیں پردہ سرکا ہے، تو یہ پہلے والے دیکھ لیں گے جو قریب ہیں، آخری والے تو نہیں نا دیکھ سکتے. میری طرف دیکھیں نا یار، ہاں نہ تو کرے نا. اب تو اتنی تو گرمی اللہ نے کی نہیں اس رمضان میں، اتنی تو گرمی کی نہیں جتنا ٹھنڈ میں بھی سو جاتے ہو، سخت گرمی ہو پھر بھی سو ہی جاتے ہو. مہربانی کرو نا، تھوڑا جاگو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ غور کرو. بھائی یہاں سے پردہ سرکایا کسی نے، تو یہ 5 7 10 جو قریب کے نمازی ہیں وہ تو دیکھ لیں گے، تو وہ جو صف کے اینڈ پہ ہیں وہ کیسے دیکھیں گے؟ اور صف کا جو امام ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ اور حدیث میں بخاری مسلم سے پیش کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک نے جب پردہ سرکا کے چہرہ انور دکھایا نا، تو فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے. آپ فرماتے ہیں جب ہمیں لگا نا قرآن کا صفحہ کھل گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے چاہا کہ نماز چھوڑ کے پیچھے آ جائے تاکہ حضور امامت کرائیں. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اجتماعی طور پر سب کا یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ شاید چند سیکنڈ اور گزریں گے تو ہم نماز توڑ دیں گے، فرض نماز توڑ دیں گے. ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب حدیث سنا کے پڑھ لوں خیر ہے. ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں تو دیکھو جی بابے نے کیا کہہ دیا. یہ حدیث بخاری ہے، بابا اس کا ترجمہ کرتا ہے. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں. کیا انداز گفتگو ہے. کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں، مینو کعبہ بھول گیا. نماز پڑھا کہ میں تین وال دیکھاں، مینو کعبہ بھول گیا. بھول گئے سب صوم صلاتاں، ہکو یار دا فکر پہ آئی. مینو بھول گئی سب صوم صلاتاں، ہکو یار دا. نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں، مینو کعبہ بھول گیا. اب اعلیٰ حضرت کی بھی ایک بات کر لیں. فاضل بریلوی فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی، نماز ٹوٹ جاتی. تو رسول پاک پہلے مسکرائے، پھر حضور نے وہیں سے اشارہ کیا کہ نہیں نماز مکمل کرو. اب ایک مسئلہ شرعی یہ بھی سن لیں کہ نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہوگا. جو ٹوٹیوں پہ بھی وضو کر رہا ہے وہ لقمہ نہیں دے گا، اور اگر امام نے قبول کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. پر حضور تو شامل نہیں تھے نا، پر صحابہ نے لقمہ دیا. حضور نے لقمہ دیا اور صحابہ نے لقمہ قبول کیا، لیکن کسی کی نماز ٹوٹی. چلے چلتے چلتے بخاری سے ایک اور حدیث پڑھ لیتے. نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے چلے گئے. فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے. جس ابو بکر کو نبی پاک مصلی پہ کھڑا کریں وہ واقعی ساری امت کے امام ہیں، جنہیں حضور مصلی دے. ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے تو نبی پاک بھی آ گئے. جماعت کھڑی ہوئی تھی کہ حضور بھی پہنچ گئے. شارحین کہتے ہیں 3 5 یا 7 صفیں تھی صحابہ کی. حضور جس صف میں جاتے صحابہ جگہ چھوڑ دیتے. یہ بخاری مسلم ہے. صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی. اور حضور پہلی صف کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے اٹھایا. حضور نے اشارہ کیا چل پڑھا نماز. نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں، مینو کعبہ بھول گیا. بھول گئے نہیں سب صوم صلاتاں، ایک کو یار دا فکر پہ آئی. 2 3 دفعہ حضور نے اشارہ کیا پر جناب صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے. حضور مصلی پہ چڑھے نماز پڑھائی. تو نماز کے بعد فرمایا جب میں نے جو کہا تھا
اب لوگ کہتے ہیں حضور نے خود ہی تو کہا ہے، تو حضور فرمانے لگے ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا کہ جماعت کراؤ تو کیوں نہیں کرائی، بخاری ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھے تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، حضور پیچھے ہو اور یہ مصلی پہ نماز، اتنی جرت تو نہیں نا۔ تو رسول اللہ کی محبت اصل ایمان۔